کیا بات کہی ہے، اس پر غور کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے۔ کہنے والے کو دیکھ کر ہم بات کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے پاس دن تھوڑے رہ گئے ہیں، آپ اپنے کام نمٹا لیں یا آپ اپنی کیئر کریں، تو ہم اس کی بات پر ضرور توجہ دیں گے، کیونکہ ڈاکٹر ہماری فزیکل کنڈیشن کو جانتا ہے، ہماری صحت کو جانتا ہے، ہماری باڈی کو جانتا ہے۔ اگر یہی بات کوئی حاسد آدمی کہتا ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح کہ کہنے والے کی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال کہ اگر کالج کا، یونیورسٹی کا کوئی لڑکا کہتا ہے کہ کل یونیورسٹی میں چھٹی ہوگی، تو ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیں گے۔ اگر یہی بات یونیورسٹی کا وائس چانسلر یا یونیورسٹی کا ہیڈ یا ایچ او ڈی یا کالج کا پروفیسر یا کالج کا پرنسپل یہ بات کہتا ہے، تو ہم اس بات کو فالو کریں گے، اس کو اہمیت دیں گے۔ الفاظ وہی تھے، بات وہی تھی، لیکن کہنے والا بدلا ہے۔ ہم نے اس کی اعلیٰ ظرفی، اس کے ٹرسٹ کو دیکھ کر ہم نے اس بات کو اہمیت دی۔ بالکل اسی طرح جب ہم کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لوگ تہوار منانے کے لیے، کسی سے اچھے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے پرسکون جگہ، خوش ماحول، باغ، اچھا ہوٹل، اچھے ماحول کو منتخب کرتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کے ساتھ خاص بات کرنی ہوتی ہے، صیغہ راز کی بات کرنی ہوتی ہے، محفل میں وہ اس کو اٹھاتا ہے، ایک کونے میں جا کر کہتا ہے کہ یہ بات ہے۔ وہ کونے میں جانے سے اس بات کی اہمیت بدل گئی کہ یہ خاص بات ہے اور صیغہ راز کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح فٹ پاتھ پر جو کولڈ ڈرنک ہے وہ 60 روپے کی ملتی ہے، وہی کولڈ ڈرنک ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 150 روپے کی ملتی ہے۔ ہمارا اتفاق، میرا ذاتی تجربہ اپنے شہر کے ایک ہوٹل میں ہوا۔ ہوٹل کے سامنے ایک کھوکھا تھا، وہاں چائے بنتی تھی، ساتھ ہی ہسپتال تھی، ساتھ ایک اعلیٰ ہوٹل تھا۔ اس کھوکھے سے چائے 5 روپے کی پیالی ملتی تھی، چائے کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ وہی چائے جب ہم ہوٹل میں بیٹھ کر پیتے تھے تو ہوٹل والے چائے نہیں بناتے تھے، وہ اسی سے کھوکھے والے سے چائے منگوا کر اپنے برتنوں میں ڈال کے ہمیں دیتے تھے 50 روپے کی پیالی۔ صرف جگہ بدلنے سے اس کی قیمت بدل گئی۔ بالکل اسی طرح آپ جب کسی کو بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا بات کرنے کا کانفیڈنس بات کی اہمیت کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے غصے کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا تلخ لہجے میں، لہجہ سخت رکھ کے، تو وہ اس کو اہمیت دیتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے اور اس کو تھوڑی سی توجہ بھی کرتا ہے۔ اگر وہی بات آپ مسکراتے ہوئے کہیں تو وہ اس کو اہمیت نہیں دے گا، اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، اس کی کو نظر انداز کر دے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ اس نے اتنے پرجوش انداز میں یہ بات کہی کہ تمام لوگ جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، لوگوں نے جانیں قربان کر دی، آخر آزادی حاصل کر لی۔ اگر وہ ایسے کہتا، اگر اس پہ ٹرسٹ نہ ہوتا اس آدمی پہ، وہ آدمی بغیر کانفیڈنس کے یہ بات کہتا کہ مجھے تم خون دے دو، جو بلڈ ہوتا ہے لال رنگ کا، میں تمہیں آزادی دے دوں گا، تو کوئی بھی اس کی بات پہ ٹرسٹ نہ کرتا۔ جب آپ کسی کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میسج اپنا کنوے کرتے ہیں، کمیونیکیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں، ویل کمیونیکیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو سامنے والا اس کو اہمیت دیتا ہے۔ سننا ہے تو دھیان سے سنی جائے بات۔ بالکل اسی طرح کہ آدمی عام طور پر ہم لوگ بات صرف اس لیے لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم یہ رکے اور ہم اس کا جواب دیں۔ دانشور کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ دوسروں کی بات کو بڑی توجہ سے سنو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کے بعد رسپانس کرنا۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اس کے بات ختم ہونے کا، اس کے رکنے کا، اس کے چپ ہونے کا تھوڑا سا انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے رسپانس اس کا جواب پہلے سے ہی من گھڑت بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے منہ پہ مارتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ رسپانس ہمیشہ ہم وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔
رسپانس سوچ سمجھ کر دینا چاہیے، مناسب انداز میں دینا چاہیے۔ دوسری بات کہ اپنی گفتگو میں، اپنے لہجے میں جملے اور الفاظ سوچ سمجھ کر بولو، اور ان میں جہاں ٹھہراؤ لانا ہے، جہاں آپ نے وقفہ دینا ہے، جہاں آپ نے فل سٹاپ دینا ہے، جہاں آپ نے سانس لینا ہے، اس ترتیب سے بات کو کرو تاکہ الفاظ کے معنی نہ بدل جائیں۔ اس کی بات ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے ایک جملہ ہے، روکو مت جانے دو، اب میں نے روکو مت کے آگے فل سٹاپ لگا دیا، جانے دو، اس کا معنی کچھ اور ہو گیا۔ دوسرا میں کہتا ہوں روکو مت جانے دو، روکو کے آگے میں نے فل سٹاپ لگایا، مت جانے دو کو اگلے جملے کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا، اس کے معنی بدل گئے۔ بالکل اسی طرح بولتے ہوئے اپنی الفاظ کو ناپ تول کر بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں، جہاں ٹھہراؤ لگانا ہے وہاں ٹھہراؤ لگا کر بولیں۔ آپ کی زندگی میں کامیابی کا بہت بڑا رول آپ کی کمیونیکیشن پہ ہے، آپ کی گفتگو کے سٹائل پہ ہے، آپ کے مناسب الفاظ کے استعمال پہ ہے۔ دوستو یاد رکھنا، انسان کا بچہ 2 سے 3 سال میں بولنا سیکھ لیتا ہے، لیکن کب کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ سیکھنے میں کچھ لوگوں کو پوری عمر لگ جاتی ہے، کچھ 20 سال کے بعد سیکھ جاتے ہیں، کچھ 40 سال کے بعد سیکھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی ساری عمر گزر جاتی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کب اور کیا اور کیسے بولنا ہے۔ یہ ایک فن ہے، ہر آدمی کے پاس نہیں ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اس وقت جو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب آدمی ہے، وہ کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ جو ہے، وہ زیادہ کامیاب لوگ ہوئے ہیں، جن کو کمیونیکیشن کا فن آتا ہے، جن کو اسپیچ کا فن آتا ہے، جو اپنی بات دوسروں میں صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو اپنی جو ہے نا بات کانفیڈنس کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی میں پڑھے لکھے ہیں، ایف اے سی ہیں، ایم ایس سی ہیں، ایم ایس ہیں، بی ایس ہیں، اور کچھ بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را آج ہی کمیونیکیشن پہ عبور حاصل کیجیے۔ جب آپ کہیں جاب کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں، کہیں سلیکشن کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں، کہیں مختلف پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو سب سے بڑا معیار جو وہ آپ کا دیکھتے ہیں، وہ آپ کی کمیونیکیشن سکل دیکھتے ہیں۔ خدا را اس کو پالش کیجیے، اس کو بہتر بنائیے، اپنی گفتگو میں، اپنے انداز میں، اپنی باڈی لینگویج میں کانفیڈنس کو شامل کیجیے۔ یہ آپ کی زندگی کا بہترین راز ہے، کامیابی کی بہترین کنجی ہے۔ تھینکس۔